إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مؤسس ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کے ہم پر انعامات اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کا مقام اور مرتبہ، فضیلت تمام نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ نبی اپنی امت کے بڑے خیر خواہ تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، لوگوں کی ہدایت کے اوپر بڑے حریص تھے، ان کی بھلائی کا، خیر خواہی کا سوچتے تھے، اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں،
بلکہ اتنی ہمیں آپ اپنی فکر نہیں ہے جتنی ہمارے نبی کو ہماری فکر تھی. تو اس امت پر یہ بات لازم ہے کہ یہ امت اپنے نبی کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے، اپنے نبی کے ساتھ بھی سب سے بڑھ کر پیار اور محبت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف محبت مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر مقصود ہے. ایک ہے کہ بندہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ ہم سے مقصود نہیں. خالی آپ کی محبت مقصود نہیں، بلکہ ہم سے جس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے یہ وہ والی محبت ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر ہو. اور اگر کسی انسان کی اس طرح کی محبت نہیں ہے کہ وہ محبت باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو اس کے لیے سخت وعید بھی بیان کی ہے. سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ تمہارے باپ دادا آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ احکم الحاکمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت پر غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا مقصود مطلوب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت، جہاد کی محبت باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو. یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمائی ہے ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی ایمان والوں کو ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ پیارا ہے، زیادہ مقدم ہے. ایمان والے اتنی محبت اپنی جانوں سے نہیں کرتے، اتنا پیار انہیں اپنی جانوں سے نہیں ہے جتنا پیار انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا مقصود ہے، ہم سے مطلوب ہے. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیان فرمائی تھی. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہے، ہاں اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اللہ حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں عمر، اس ذات کی قسم تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارا نہ بن جاؤں۔ جان ہر بندے کو عزیز ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت مطلوب ہے وہ اس طرح کی محبت مطلوب ہے کہ بندہ اپنی جان سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ کسی جگہ پر اسے موقع ملتا ہے، ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک طرف اس کی اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے، اپنی جان قربان کر دے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرف نہ آنے دے۔ کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ اسے پیارے نبی کے کسی فرمان پر اپنی جان قربان کرنی پڑے، آپ کے دین پر جان لٹانی پڑے، آپ کی کسی بات کے اوپر اس کی جان بھی چلی جائے، تب بھی اس بات کی پرواہ نہ کرے، اپنی جان قربان کر دے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، اس امت سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مطلوب ہے وہ خالی محبت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی محبت مطلوب ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ اور جس انسان کے اندر اس طرح کی محبت ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی کو پا سکتا ہے۔ ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس بندے میں ہوں گی اسے ایمان کا مزہ آ گیا، اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی لذت اس بندے کو حاصل ہوگی جس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہر بات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ اگر دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہے، کسی اور بندے سے محبت ہے، اس کی محبت کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا، اگر اللہ اس کے رسول سے اس کی محبت نہیں ہے تو میری بھی اس سے محبت نہیں ہے۔ قربان جائیں۔ ایک ہے خود پیارے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا، بلکہ اس کی محبت کا معیار یہ قرار دیا کہ دوسروں سے محبت بھی اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور تیسری بات اس کو قرار دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، جو شریعت اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ شریعت اس کو اتنی پیاری ہے، آپ کا دین اتنا پیارا ہے کہ آگ میں جانا برداشت کر لے گا، آپ کے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتا، اتنا اللہ اس کے رسول کا دین اس کو پیارا ہے۔ قربان جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ محبت کا اندازہ کیسے لگے گا؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ علامت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس کے باوجود ان کی محبتیں کھوکھلی ہیں۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟
سب سے پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ محبت اس طرح کی مطلوب ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اور جو کہتا ہے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ وہ آپ کی ذات کو بھی ہر چیز پہ مقدم سمجھتا ہے، آپ کی ذات کی طرح کی کسی کی ذات نہیں سمجھتا، آپ کے مقام کی طرح کا کسی کو مقام نہیں دیتا۔ انا سید ولد آدم، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، قیامت والے دن، آخرت میں، ہر جگہ پر آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا میں آپ سید ولد آدم ہیں، آدم کی تمام اولاد کے آپ سردار ہیں، اس میں جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سارے نبی بھی شامل ہیں، سید ولد آدم ہے، آدم کی تمام اولاد کے سردار ہیں۔ قیامت والے دن بھی سب سے اعلیٰ مقام، مرتبہ، جب سارے نبی جمع ہوں گے وہاں پر سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ لواء الحمد بیدی، فرمایا جب سارے لوگ، سارے نبی جمع ہوں گے وہاں پر تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے پہلے جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے، اول شافعن، سب سے پہلے سفارش، اول مشفعن، سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول ہوگی، اول من یفتح لہ باب الجنہ، وہاں پر سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی، سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ سے محبت کی علامت، نشانی یہ ہے کہ آپ کی ذات کی طرح کی کسی کی ذات نہ سمجھے، آپ کی ذات کو ہر چیز سے مقدم جانے، تمام انسانوں میں سے آپ کو مقدم، اعلیٰ، عرفہ اور سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبے والا سمجھے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہ سمجھے، آپ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہ سمجھے، اور آپ کا وہ والا، آپ کی ذات کا وہ والا ادب و احترام کرے جو آپ کی ذات کے لائق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، ادب کے ساتھ لے، احترام کے ساتھ لے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انداز اور لب و لہجہ اختیار نہ کرے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا رسول کو آپس میں اس طرح مت پکارو، اس طرح مت مخاطب کرو جس طرح آپس میں آپ ایک دوسرے کو مخاطب کر لیتے ہو، اونچی آواز دے کے بلا لیتے ہو، نام کے ساتھ پکار لیتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس طرح مت پکارو۔ آپ کو پکارتے وقت صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کہ میرے نبی کو بلانا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کو کئی جگہوں پر مخاطب کیا ہے، اور جہاں بھی اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے کہیں بھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ جس طرح کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس کا نام لے کر مخاطب نہیں کرتا، عبداللہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا، اپنے باپ کا نام نہیں لیتا بلکہ ابا جان کہتا ہے۔ ادب احترام والا بچہ ایسا کرے گا۔ اپنے استاذ کا نام لے کر مخاطب نہیں کرتا بلکہ اس کو کہتا ہے استاد جی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تو وہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ نے ہماری تربیت کی ہے،
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کئی جگہوں پر مخاطب کیا ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ نام قرآن میں محمد آیا ہے، لیکن مخاطب کے صیغے کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر نام لے کر مخاطب کر کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا۔ قربان جائیں، امتیوں کو تعلیم دی اپنے نبی کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ محبت کے دعوے دار ہیں، اپنی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے، بڑا ہوچا ان کا انداز ہوگا، نعت پڑھ رہے ہیں اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی بے ادبی کے ساتھ، بڑے عجیب انداز کے ساتھ، کبھی کہیں گے آ گیا آ گیا، سونا آ گیا۔ قربان، یہ محبت ہے؟ یہ ادب ہے؟ محمد محمد کہتا رہا؟ نہیں، قربان چاہے۔ اللہ نے ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے۔ نبی کا ادب، نبی کا احترام کیا ہے؟ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ کہتا ہے اس طرح بھی نہ بلاؤ، اس طرح نہیں بلاؤ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ہم تو یہ کرتے ہیں آپس میں کسی بڑے کو پکارنے کے لیے اس کا کوئی لقب کے ساتھ اس کو پکاریں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے نام لے کر پکاریں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ انداز غلط ہے۔ آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو ہم آپس میں استعمال کرنا گوارا نہیں سمجھتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا، یہ بھی آپ کی بے ادبی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ عشق، ایسا عجیب سا لفظ ہے، یہ کوئی بندہ اپنی کسی محترم رشتہ دار کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کرتا۔ ماں بہن کے لیے تو لفظ عشق استعمال کرنا دور کی بات ہو، کبھی اپنے بیٹے سے کہا ہو بیٹا مجھے تیرے ساتھ عشق ہے، کبھی نہیں ہم نے سنا۔ بیٹا باپ سے کہتا ابا جی مجھے آپ کے ساتھ بڑا عشق ہے، میں آپ کا عاشق ہوں۔ اپنے بیٹوں کے لیے، باپوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں بہن کے لیے یہ لفظ عشق استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عاشق استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ والا لفظ استعمال کیا جائے۔ دیکھیں لفظ رائنا، لفظ رائنا کا معنی تھا ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دھیان کریں۔ اس میں تھوڑا سا غلط استعمال لوگ کرتے تھے، اس کا نامناسب سا استعمال ہو سکتا تھا۔ بعض یہودی اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے استعمال کر لیتے، رائنا کو کھینچ کے پڑھتے، رائنا معنی بگڑ جاتا۔ ہمارے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے محبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا ایمان والو لا تقولوا رائنا، آپ یہ لفظ رائنا ہی کہنا چھوڑ دو، میرے نبی کے لیے لفظ رائنا استعمال نہیں کرنا، میرے نبی کے لیے انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ رائنا کا لفظ غلط استعمال کرتے ہیں یہ بدبخت، میرے نبی کے لیے اس کو بگاڑ کے استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ یہ لفظ ہی چھوڑ دو، آپ نبی کو مخاطب کرنے کے لیے کہو انظرنا۔ انظرنا رائنا کا معنی ایک ہے، رائنا کا معنی بھی ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمارا دھیان کریں، ہماری بات سنیں، اور انظرنا کا معنی بھی یہی عربی کے اندر ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات سنیں، ہمیں دیکھیں، ہماری طرف دھیان کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جس لفظ کا تھوڑا سا بھی غلط استعمال کوئی کر سکتا تھا، فرمایا میرے نبی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرو۔ پیارے نبی کے لیے کوئی ایسا لفظ بولنا جو ہم آپس میں بولنا گوارا نہیں کرتے، یہ آپ کے ساتھ محبت کے برعکس ہے، آپ کے ادب کے برعکس ہے۔ یہ آپ کا ادب نہیں، احترام نہیں، بلکہ بے ادبی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے جوتے، آپ کے نالین مبارک، اس کا نقش بنا کر اس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دینا، یہ کون سی محبت ہے؟
نقش چاہے آپ کے اپنے نالین کا ہو لیکن پیارے نبی کا نام ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بس ایک شور ہے، ایک دعویٰ ہے، ہمیں بڑی محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جب بھی نام لے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا نام ادب احترام کے ساتھ لے کر درود پڑھے۔ خالی نبی نے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیں۔ احادیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں جو قرآن حدیث پڑھنے والا سب سے بڑھ کر درود وہ پڑھتا ہے، جو اپنی ہر بات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر درود کون پڑھتا ہے؟ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، آپ کا تذکرہ کرے، آپ کا نام لکھے، اس کے ساتھ پورا اکیلا سواد نہیں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم پیار، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں، پورا ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے بھی پڑھے بھی، اور سننے والا بھی اس کے لیے بھی لازم ہے۔ فرمایا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم یصلی علی، سب سے پرلے درجے کا بخیل کنجوس وہ بندہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے نام کے اوپر میرا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ یہ پرلے درجے کا بخیل بندہ، کنجوس بندہ ہے۔ یہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، آپ کی بات کے ساتھ محبت ہو، آپ کی شریعت کے ساتھ محبت ہو۔ جو دین آپ لے کر آئے ہیں، آپ کی بات کو حرف آخر سمجھے، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہ سمجھے، آپ کی ذات کے مقابلے میں کسی کی ذات نہ سمجھے، آپ کی ذات بھی مقدم، آپ کی بات بھی مقدم۔ ایک طرف تمام امتیوں کی بات آ جائے، تمام لوگوں کی بات آ جائے، اور دوسری طرف حدیث بشرطے کے صحیح ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، سب کی بات چھوڑ دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم جانے۔ میرے مفتی کا فتویٰ، میرے امام کی بات، میں فلاں کا مقلد نہیں۔ جہاں پر بات آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر کسی اور کی بات کی طرف نہ دیکھیں۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ حج تمتع سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو روکا۔ ان کے بیٹے ابن عمر سے کسی نے پوچھا تمتع کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا۔ کیا آپ کے والد صاحب کہتے نہیں کر سکتے؟ قربان جائیں، کیا فرمانے لگے؟ ایتبع امر رسول اللہ ام امر ابی؟ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک طرف بات ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک طرف بات آ جائے میرے والد صاحب کی، کس کی بات مانو گے؟ کیا اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے گا یا میرے والد صاحب کی بات کو مانا جائے گا؟ دین شریعت وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، جو آپ لے کر آئے۔ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی نبی کی بات بھی ہو، اس کو چھوڑنا لازم ہے، ورنہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کے ورق پڑھ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہنے لگے، فرمانے لگے، لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے اور تم لوگ میری شریعت کو چھوڑ کے، میرے دین کو چھوڑ کے، میری بات کو چھوڑ کے تم موسیٰ کی بات کو اختیار کر لیتے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاتے۔ پیارے نبی کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی بات نہیں چلے گی، کسی امتی کی بات چل جائے۔ فرمایا ترکتم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جو روشن ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں،
کوئی ادھورا پن نہیں، یہ ایسا دین ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، ہر چیز اس کے اندر ذکر ہے، ایسا دین لے کے جا رہا ہوں، ہر چیز واضح ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات، آپ کی شریعت، اس کو مقدم جانا جائے۔ یہ ہاں کسی موقع پر سمجھ نہ آئے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دیکھو پیارے نبی کے صحابہ نے آپ کی بات کس طرح سمجھی ہے، خلفائے راشدین نے آپ کی اس بات کا کیا مطلب لیا ہے۔ بہت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اس ربیع الاول کے اندر بھی ایک محبت کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جو ان کے طریقے پر نہیں چلتا، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، اس کے متعلق اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں کہ انہیں تو پیارے نبی سے محبت ہی نہیں ہے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ دیکھو پیارے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ کیا ہے، اس سے آگے نہیں جائیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کہتا ہے میرے نبی سے آگے مت بڑھو، میرا نبی جو دے گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو۔ ایک آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ بات کر رہے ہو، مجلس میں موجود ہو، آپ کی موجودگی میں اونچی مت بولو۔ اور ایک مطلب یہ ہے جہاں پیارے نبی کی بات آ جائے، کسی امتی کی بات، کسی امام کی بات، کسی مفتی کی بات وہاں پر پیش مت کرو۔ اس بات کا خدشہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے، میرے نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرو گے، میری نبی کی لائی ہوئی شریعت سے آگے بڑھو گے، خدشہ ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ محبت کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں، گلیوں بازاروں میں ڈول پیٹیں گے، جلوس نکالیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، بلکہ وہ کام کریں گے جو آپ کی شریعت کا مذاق ہے۔ دعویٰ محبت کا ہے، کام وہ ہے جو پیارے نبی نے منع کیے۔ فرمایا یہ مجھے گاجے، یہ باجے وغیرہ اور آلات موسیقی، ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیارے نبی نے اپنے کانوں میں ایک دفعہ بانسری کی آواز سن لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال لیے، چلتے رہے، کہیں دور سے آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، چلتے گئے، تھوڑی دیر بعد ہاتھ کانوں سے نکالے بغیر ابن عمر سے پوچھتے ہیں ابن عمر اب تو آواز نہیں آ رہی؟ کہ اللہ کے رسول اب نہیں آ رہی۔ آپ نے پھر ہاتھ نکالے۔ اس نبی کا نام لے کر، محبت کا دعویٰ کر کے پیارے نبی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈول پیٹے جاتے ہیں اور اس کے اوپر آلات موسیقی ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دعویٰ پیارے نبی کے ساتھ محبت کا ہے، یہ تو مذاق ہے، گستاخی، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نبی نے جس بات سے منع کیا وہی کام کر کے نام اس کا لیتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ والا انداز خلفائے راشدین کو سمجھ نہیں آیا، صحابہ کو سمجھ نہیں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پیدائش کے موقع پر اس طرح کی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ہاں دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا تھا، پوچھنے پر بتایا اس دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا تھا اور اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ قربان جائیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہے، لیکن اس کے منانے کا طریقہ ہم وہ والا اختیار نہیں کریں جو میرے پیارے نبی نے اختیار نہیں کیا، میرے پیارے نبی کے صحابہ نے اختیار نہیں کیا، تابعین نے اختیار نہیں کیا۔ پہلی صدی میں نہیں تھا، دوسری میں نہیں تھا، پہلے 200 سال گزر گئے، تیسری صدی کے اندر کسی نے یہ کام شروع کیا تھا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ محبت کا اظہار کرنا ہے، پیارے نبی کی پیدائش کے اوپر خوشی منانی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خوشی مناؤ، ہم بھی کہتے ہیں مناؤ، بڑی خوشی والی بات ہے، لیکن انداز وہ والا اختیار کرو جو میرے نبی نے اختیار کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی،
موسیٰ نے روزہ رکھا، بنی اسرائیل کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. آپ مدینہ میں آئے، پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، انہوں نے شکرانے کے طور پر رکھا تھا، موسیٰ نے رکھا تھا. آپ نے فرمایا موسیٰ ہمارا بھائی ہے، انہوں نے رکھا تھا، ہم بھی رکھیں گے. پیارے نبی کی پیدائش کے دن کے شکرانے کے طور پر طریقہ کار کیا ہے؟ پیارے نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ فرمایا ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں. یہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ جو پیارے نبی نے اپنایا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. اپنی طرف سے سالانہ اس طرح کا طریقہ نکالتے ہیں. روزہ رکھو شکرانے کے طور پر، اللہ کے رسول رکھتے تھے، صحیح حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے. پوچھا گیا، کہا 2-3 وجہ بیان ہوئی ہیں. ایک تو اس دن بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، فرمایا میں چاہتا ہوں میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک فرمایا کہ اس شکر کے طور پر کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اس دن میرے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی، اس شکر کے طور پر میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ سالانہ کرتے ہیں. اگر سالانہ پیدائش کا دن منانا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ سالانہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں، صحابہ کا نہیں، پیارے نبی کے طریقہ کار نہیں. اگر سالانہ کرنا پھر ماتم بھی شروع کرو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن اور 12 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش پہ پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، اور وفات کا دن تقریباً سارے 12 ربیع الاول بیان کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کا دن تھا، یہ چاشت کا وقت ہی تھا جس ٹائم یہ لوگ بھنگڑے ڈالتے پھرتے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، پردہ ہٹایا، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی یہ خوشی ہوئی آپ نے پردہ ہٹایا، ہمیں لگا شاید اللہ کے رسول آئیں گے. ایسا لگتا تھا کہ ہم نماز کے اندر کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. لیکن آپ نے وہ پردہ چھوڑ دیا. تھوڑی دیر آپ دیکھتے رہے، مسکرایا، آپ مسکرائے، اپنے صحابہ کو، اپنی تیار کردہ جماعت کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوئی کہ جو فصل میں نے بوئی تھی، جو بیج میں نے لگایا تھا، اب یہ ایک تنا آور درخت بن کر تیار ہو گیا ہے، یہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے پردہ گرا دیا. صحیح بخاری میں ہے. اور اسی دن فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ وہ والا دن تھا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی تھی، ہمارے لیے سب سے روشن دن وہ تھا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اور ہمارے لیے سب سے اندھیرے والا، پریشانی والا دن وہ تھا 12 ربیع الاول کا، جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. حتیٰ کہ صحابہ اکرام کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ شاید اللہ کے رسول فوت ہوئے ہوں. وہ کہہ رہے تھے، عمر کہنے لگے جو کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. ابو بکر نے آ کر سنبھالا دیا، ایتیں پڑھی کہ حق نہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں، ان کے فوت ہونے پر یا ان کے شہید ہونے پر تم ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. اللہ نے تصدیق کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت ہونا ہے. انک میت و انہم میتون، یہ آیت پڑھی کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو بھی فوت ہونا، انہوں نے بھی فوت ہونا، پھر سب نے میرے پاس آنا ہے. صحابہ کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. آپ کی بیٹی کی حالت اور کیفیت یہ ہے، انس سے کہتے ہیں انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، تمہارے نفسوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر مٹی ڈال دو. کیسے مٹی ڈالی تھی تم نے میرے باپ کے چہرے پر، کیسے دفن کیا تھا؟ صحابہ کی حالت اور کیفیت اس دن یہ تھی جس دن ہم لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو یہ سالانہ بات کو مانتے نہیں، جو سالانہ کے تہوار مناتے ہیں پھر انہیں اس دن ماتم بھی کرنا چاہیے. تو یہ کوئی محبت کا انداز نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی محبت کی جائے، آپ کی شریعت کے ساتھ بھی محبت کی جائے، آپ کے دین کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کے جو لائی ہوئی شریعت اس سے آگے نہ بڑھا جائے، آپ کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کرے، آپ کی ذات پر کسی کی ذات کو مقدم نہ کرے. یہ آپ کے ساتھ محبت کا انداز ہے.
آپ کا نام ادب کے ساتھ لے، احترام کے ساتھ لے، آپ پر درود پڑھے، آپ کی لائی ہوئی شریعت اس کے دین کی حفاظت کرے، اس پر عمل کرے، اس کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنے، یہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ اس دین کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے، جو شریعت جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھے کہ میں اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر میری جان جا رہی ہے۔ جس طرح صحابہ اعزاز سمجھتے تھے، صحابی کو نیزہ لگا، قربان جائیں کیا کہتا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو رہا ہوں، میری جان آپ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز والی بات کیا ہے؟ آپ کے دین کو سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کی حفاظت کرے، یہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر